السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ محترم بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ قرآن پاک سے تلاوت کی، سورۃ البقرہ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب، اپنے خلیل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے اور وہ سب بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، یعنی ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے بھائی محترم، ہمارے مسلمان بھائی عامر لیاقت حسین اس دنیا سے چلے گئے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آج کا میرا پیغام جو ہے یہ تھوڑا سا اصلاحی پیغام ہے۔ ان کو چھوڑ کر ہمارے لیے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، میرے پاس 9 اہم پوائنٹس ہیں، 9 پوائنٹس، اور انشاءاللہ یہ 9 پوائنٹس امید ہے 9 منٹس میں کور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ میں وہ 9 پوائنٹس میں نے یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ان کی پازیٹیو کتنے ہیں اور نیگیٹو کیا ہے۔ زیادہ پازیٹیو ہائی لائٹ کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی برائیاں نہ کرو، یعنی اس کو گالم گلوچ، برا بلا کہنا، ملامت کرنا، یہ چیزیں نہ کرو۔ تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف وہ باتیں بتاؤں گا جس سے ہمیں کچھ عبرت حاصل ہو۔ یہ ہے اس ویڈیو میں، اور انشاءاللہ پھر اس ویڈیو میں آخر میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پہ بات ختم ہوگی، اور اس کے بعد ہم فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا آپ نے مالک یوم الدین نہیں بننا۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ان کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کریں، جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں وہ اس میں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے کیا نصیحت ہے، یعنی ہم سب اور ان کے اہل خانہ بھی۔ تو کوشش کیجیے گا کہ یہ پیغام ان کے اہل خانہ تک بھی پہنچ جائے۔ امید ہے پہنچے گا، کیونکہ ان میں سے کچھ سوشل میڈیا پر بھی ہیں۔ بہت دکھ ہوا، دیکھیں اس بندے کی جو پازیٹیوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور میں شروع کروں گا عقیدے کی چیزوں کے اوپر سے۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جی نمبر 1، یہ بندہ وہ ہے جس نے ایسے دور میں، ایسے وقت میں اپنے قائد، جی ہاں سیاسی قائد الطاف حسین، ان کو چیلنج کیا، ختم نبوت کے مسئلے پر ایسا سٹانس لیا کہ ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی، اس کے بعد وزارت بھی چھوڑنی پڑی، اور اس چیز کے کچھ گواہ بھی ہیں۔ ان کی اپنی پہلی اہلیہ وہ، اور اس کے بعد ایک بزرگ شخصیت، اور جس بزرگ شخصیت نے ہمیں بتایا، وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کو خود دیکھا روتے ہوئے کہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ اس پر انہوں نے قربان کر دیا سب کچھ۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں اگر آپ نے جرت کی بھائی کو کچھ کہنے کی تو بوری بنوا لیں، یہ سمجھ لیں آپ۔ اس وقت یعنی دنیا جانتی ہے، فاروق ستار جیسوں کو لوگوں نے کان پکڑوائے ہوئے ہیں، تو عامر لیاقت کیا چیز تھا، اور اس وقت تو کوئی اتنی فیم بھی نہیں تھی۔ انہوں نے نمبر 1 ان کی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، اپنے اصلی قائد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر پھر انہوں نے جنرل پرویز مشرف، جن کے یہ بڑے قریب تھے اس وقت، اور ان کو جیو اور بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس اس وقت لانچ کروا رہے تھے، ان کے سامنے بھی انہوں نے سٹینڈ لیا، اور جامعہ حفصہ اور ان مسائل کے اوپر ان کو وہاں بھی ان کی سپورٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جی ہاں، یہ ان کا دوسرا کام تھا، تب بھی اسلام کے لیے کھڑے ہوئے۔ تیسرے نمبر پر مسئلہ قادیانیت، قادیانی، کاذبین، دجالین نبوت، نعوذ باللہ، ان دجالوں کے خلاف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کے خلاف آپ کا ایک 2 ٹوک، کیا لفظ ہوتا ہے جی؟ 2 ٹوک، 2 ٹوک ہوتا ہے نا اردو کا لفظ، 2 ٹوک موقف تھا۔ ایسا موقف کہ جس کے اوپر میں نے ذاتی طور پر، دیکھیں میں اس وقت سے ان کو دیکھ رہا ہوں جب یہ پرائیویٹ چینلز ابھی لانچ ہوئے تھے، ہم لوگوں نے اسپیشل ایکسپینسو سبسکرپشن لے کر، مجھے یاد ہے $100-150 میں سبسکرپشن تھی، ہم ان کو لائیو دیکھا کرتے تھے، لائیو انفلٹرڈ۔ ان کو اپنے پروگرامز اور کئی سبسکرپشن سے شروع سے آخر تک ان پر یعنی نقصان اٹھانا پڑا، کبھی مالی نقصان، کبھی اداروں کی طرف سے، کبھی ادھر ادھر سے۔ ہی واز پنشڈ فار دوز بٹ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ، یعنی انہوں نے اپنے موقف سے اس پہ 1 انچ نہیں ہٹے آخر تک۔
یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ چوتھے نمبر پر ایک ایسا کام تھا جب ایک چینل نیا کھلا، اس چینل کے اوپر یہ ریگولر پروگرام کیا کرتے تھے، رپورٹنگ بھی کرتے تھے۔ یاد رکھیں یہ دیکھیں صرف ایک اسلامی شخصیت نہیں تھے، یہ ایک اینکر پرسن بھی تھے، شوبز پرسنالٹی بھی تھے، نعت خوان بھی تھے، اور پھر انہوں نے ایک اسلامک اسکالرشپ کے اندر بھی ان کو اللہ نے ملکہ کچھ عطا کیا۔ ملحدین ایتھیسٹ لوگ جو ہیں ان سے انہوں نے جہاد کیا، سبحان اللہ۔ ملحدین کے وہ چینلز اور کمیونٹیز کو انہوں نے ایکسپوز کیا جو خاموشی سے ہماری سوسائٹیز میں الحاد اور کفر کو پھیلا رہے تھے۔ ہی اسٹوڈ اگینسٹ آل آف دیم۔ اس پر بھی ان کا پروگرام بند ہوا، ان کو سو کالڈ لبرل حلقے جو تھے، جو پاکستان میں ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، انہوں نے ان کو پینلائز کیا، سزائیں دیں، جرمانے ہوئے، عدالتوں میں جانا پڑا، بٹ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ اوور دیئر ٹو، کیونکہ وہاں پہ ملحدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ڈیفیمیشن اور نعوذ باللہ بلیسفیمی اور گستاخیاں یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ۔ اور یاد رکھیں اس پر جو قانون ہے پاکستان میں، انہوں نے اس کا پھر سے دفاع کیا کہ اس قانون کا اگر آپ صحیح طریقے سے اطلاق کرنا شروع کر دیں، امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو معاشرے سے یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنے ہاتھ میں لوگ قانون لیتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اس پر پھر سٹینڈ لیا اور اس کی پرائس پے کی۔ پانچویں نمبر پہ تھوڑی سی نیشنلسٹ تھوڑی سی بات ہو، قومی بات، اور اس میں ہمارا اسلامی تشخص بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ ان کے آنے سے پہلے میں اس چیز کو جانتا ہوں، کیونکہ ہمارا وائس آف امریکہ جیو والوں نے ایک مرتبہ انٹرویو کیا یہاں پہ جب وہ نئے آئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ انٹرویو اردو میں کریں گے یا انگلش میں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں میں اس وقت ایم ایس اے کا پریزیڈنٹ تھا، اس زمانے میں یونیورسٹی میں ہوتے تھے ہم لوگ، اسٹوڈنٹ باڈی تھے، انہوں نے کہا نہیں جی اردو میں کرنا ہے، پوری ٹیم آئی جیو کی۔ اب جب ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تو کہتے آپ نے تو بہت ہی زیادہ اردو بول دی، تھوڑا انگلش ٹچ ہونا چاہیے، مکس ہونی چاہیے انگلش، پھر ہی مزہ آتا ہے نا، تو آپ تو بہت ہی خالص اردو بول گئے۔ جی ہاں، عامر لیاقت وہ بندہ تھے، اب تو وہ ہو گئے، جنہوں نے اردو زبان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ ایسی خوبصورت اردو اپنے پروگرام سے بولتے تھے کہ اس سے ہر طرح کا جو وہ تھا نا شوبز کا طبقہ، وہ متاثر ہوا۔ ہر طرح کے لوگ متاثر ہوئے کہ بھائی انگریزی کی شیخیاں بگارنے سے ہی آپ پبلک کو اٹینشن نہیں لیں گے، مطلب انگلش بول کے ہمارے تو زبردستی منہ سے پھسل جاتی انگریزی زبان۔ انہوں نے خاص طور سے اس کو ایک اپنا سمجھے پوائنٹ بنایا کہ میں اردو میں بات کروں گا اور ایسے بات کروں گا، جس پہ ان کی ویڈیو بھی لیک ہوئی کہ بتاؤ کیسا بولا۔ تو اللہ blessed him with that۔ ایک فصاحت و بلاغت زبان کی بہت بڑی بات ہے، ادب اور شاعری، اس لیے میں نے آج ان کے لیے ایک شعر رکھا ہوا ہے آخر میں پڑھنے کے لیے، تو یہ ان کی کوالٹی ہے۔ چھٹے نمبر پہ یہ جو میں نے شلوار قمیص پہن رکھی، مجھے الحمدللہ شروع سے ہی خوش لباسی کا شوق ہے۔ ایک دن میں اچھی سی شلوار قمیص پہن کر آیا تو ایک ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہاں پہ ابھی نہیں ہے، وہ والے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے کہا لگتا ہے تم بیگم کی قمیص پہن کر آ گئے ہو تو یعنی لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو عامر بھائی کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اچھا وہ جو تھا نا لباس، قمیص اور شلوار، جس میں ہمارا سنت کا بھی رنگ ہے، وہ اتنا پھیلایا کہ ڈیزائنر جو تھے کلودنگ کے، ان لوگوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ بھئی ہماری شلوار قمیص پہنے، ہماری پہنے، یعنی اٹ بیکیم اے نارم، ٹرینڈ سیٹنگ کر دی انہوں نے پاکستانی کلچر اور لباس کی، سبحان اللہ۔ تو اس کا ان کو کریڈٹ جائے گا انشاءاللہ، انہوں نے زندہ کی ایک چیز، ٹرینڈ سیٹ کیا اس ماحول میں جہاں شلوار قمیص پہننا دقیانوسی پن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 7، بہت بڑی چیز، پاکستان میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رمضان کی نشریات ہوں اور لوگ سحری یا افطار کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی بات بھی ہو رہی ہو۔ انہوں نے اس چیز کو اس وقت زندہ کیا جب کوئی اس پر کام نہیں ہو رہا تھا، اور مختلف مکاتب فکر کو لے کر آئے، which is the 8th point، رمضان نشریات کا ٹرینڈ سیٹ کیا اور اس کو سب نے فالو کیا، بینچ مارک جسے کہتے ہیں، یعنی ایک ماحول بنایا، اور اس پر اتحاد العلماء، یعنی پاکستان میں اہل الحدیث طبقہ اور اہل تشیع، یہ دو طبقے ایسے تھے جن کی لوگ بات نہیں سنتے تھے، ایک پرٹیکولر سیکٹ اور اسکول آف تھاٹ کو ہی صرف مائک ملتا تھا، چاہے ٹی وی پر یا اور جگہوں پر۔ انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور اپنی جو اگریسو پرسنالٹی تھی اس سے انہوں نے یہ کنٹرول کیا کہ بھئی
کوشش ہو کہ جھگڑا نہ ہو، جتنی صلح صفائی کی بات ہو سکے. اور سبحان اللہ لوگ حیران ہو گئے کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، وہ کہتے ہیں یار ہم تو اس بات پہ حیران تھے کہ اکثر مسائل میں امت تو ایک ہے، ہم ایسے ہی سمجھے تھے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقہ واریت تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ان کو بہت بڑا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کا ایک چھوٹی سی جھلک انڈائریکٹلی پیش کی کہ بھائی ہمارے اختلافات بہت سطحی نوعیت کے ہیں، در حقیقت یہ امت واحدہ ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا. 9واں پوائنٹ یہ ہے، تھوڑی سی کڑوی بات، یہ ہے مقام عبرت. ہم سب کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی آپ پکڑیں، یہ بھی پکڑیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے نا وہ نساء ہے، مال اور نساء، خواتین کے معاملے میں، اور خواتین کے لیے مرد اور مردوں کے لیے خواتین. یہ جو ہے نا اپوزٹ جینڈر ریلیشنز، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے کہا تھا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، میری امت کے لیے یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں ریاض الصالحین سے، امام نبوی کی اوتھینٹک کتاب ہے، 99.9% اس کتاب میں حدیثیں صحیح ہیں. اس فتنے میں وہ مار کھا گئے، استغفر اللہ، کیا میں کہوں. اور مسئلہ یعنی کہ ان کی جو شادی ہوئی، یہی شادی ان کی موت کی طرف ان کو لے کر گئی. اور اس میں مسئلہ یقین مانے کم عمری کی شادی کا نہیں تھا کہ وہ خاتون کم عمر تھی، مسئلہ یہ تھا انہوں نے ایک سوشل میڈیا شوبز پرسنالٹی کو پکڑا جو کہ ایک سیلیبریٹی تھی، سو کالڈ ٹک ٹاکر. یہی پھر ہونا تھا. دیکھیں نا، آپ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے. تو یہ اس کے لیے مقام عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ جب آپ رشتے کریں، شادیاں کریں، تو صرف لکس اور خوبصورتی کو نہ دیکھیں. وہ بات یاد رکھیں جو اللہ کے نبی نے کہی تھی، تربت یداک، تیرے ہاتھوں کو اللہ مبارک کرے، تیرے ہاتھوں کو ٹھنڈا کرے، یعنی تجھے خوش قسمتی ہو تیرے لیے اس میں. اظفر بذات الدین، دین والیوں کو لے کر آؤ، اچھے کردار والیاں لے کے آؤ، دین نیک لے کر آؤ. وہ نہ لاؤ جو ہر وقت فون اور کیمرے پہ رہیں. اور وہ ہوا، اس نے پہلے دن سے بیڈ روم کی ویڈیوز بنا بنا کے پیش کر رہی تھی. کبھی عامر بھائی سو رہے ہیں سیلفی، یہ کیا تھا؟ تو عامر بھائی اکیلے کو آپ ملامت نہ کریں، یہ خاتون بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے اس پورے مسئلے کی جو فتنہ ہوا، جس سے ان کا گھر ٹوٹا، فیملی ٹوٹی، کیا کچھ نہیں ہوا. اب میری کچھ ریکویسٹ ہیں، اور یہ ریکویسٹ ہیں ان کی وصیت جو آخری ری ٹویٹ کیا تھا نا انہوں نے میسج، اس کی لائٹ میں انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی جو انڈائریکٹ تھی کہ نا اس کی پرائیویسی کو آنر کیا جائے. جی ہاں، ہم لوگ موت کے ذمہ دار ہیں. ہر وہ بندہ، ان کی بیوی سے لے کر ہر وہ بندہ جس نے سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق اڑایا، ان کی ذات کو ہرٹ کیا. دیکھیں پہلے سیاسی مذاق ہو رہے تھے، وہ برداشت کر لیا اس بیچارے نے. وہ ناگن ڈانس، یہ سب چیزیں برداشت کر لی اس بندے نے، کیونکہ وہ خود شرارت کر رہے تھے، خود مذاق کر رہے تھے. واز اے ویری ورسٹائل پرسنالٹی، سب برداشت ہو گیا. لیکن بیڈ روم کی چیزیں جو پبلک ہوئی نا، پہلا گناہ گھر سے ہوا. اللہ کے نبی نے کہا، یہ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، صحیح حدیث ہے، بدترین ہے وہ شخص، وہ مرد اور وہ عورت جو اپنے کمرے کی چیزیں پبلک میں بیان کرتا ہے، بیوی میاں کی اور میاں بیوی کی. یہ ہوا. اور پھر اس کو ہمارے سو کالڈ نام نہاد دین کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے اس کو پھیلایا، جگہ جگہ وائرل کیا، کبھی سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ اس کے تبصرے کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ وہ مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ میں ملک چھوڑ رہا ہوں. وہ چھوڑ دیا اس نے ملک کو، جہان فانی کی طرف چلا گیا. اس کی بات پوری ہو گئی. آخری ٹویٹ پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ، آپ وہ پڑھیں. اس سے میسج کیا نکلتا ہے؟ نمبر 1، پلیز آئندہ کے لیے سبق سیکھ لیں، لوگوں کی پرائیویسیز کا مذاق مت اڑائیں، لوگوں کی پرائیویسیز میں انڈلج مت کریں. کسی کا کوئی پرائیویٹ کانٹینٹ آئے جو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہے، اللہ الستار ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اس کا پرائیویسی کا لحاظ رکھیے گا. فارورڈ نہ کریں، ڈیلیٹ کر دیں. آپ کو آئے بھی تو ڈیلیٹ کر دیں، اور دوسرے کو بھی سمجھائیں اللہ کا خوف کرو، تم بدترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. وہ تو تھی تم بھی بن گئے. نہ کریں گے. کوئی بھی کرے گا اس کو اس کا گناہ ہوگا. پہلی ریکویسٹ. دوسری ریکویسٹ یہ ہے، پرائیویسی فارورڈ نہیں کرنی. اب کسی کے پاس یہ کانٹینٹ ہے، اگر ان کا کوئی بھی غیر اخلاقی چیزیں، میں نے الحمدللہ اللہ نے میری آنکھوں کو اس سے بچا کے رکھا، میں نے دیکھا ہی نہیں بالکل. نہ میں نے اس کے بارے میں نیوز کو کھول کے دیکھا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، بھائی یہ حرام ہے دیکھنا. اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ آپ آگے اس کا جواب دیں گے. تیسری بات بڑی خطرناک بات ہے. اگر عامر بھائی نے یہ نصیحت نہ کی ہوتی نا، تو میں کہتا اس پہ چارجز لگتے ہیں. جس نے سب سے پہلے ان کی ویڈیوز کو نکالا اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، وہ میں کہتا ہوں کوئی گناہ بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز کر رہا تھا نا، اس کا کام نہیں تھا اس کو پبلک کرنا، مگر اس نے کہا وہ کم عمر ہے میری تیسری بیوی، اس کو معاف کر دیں.
ہم ان کو معاف کرتے ہیں، لیکن درخواست کرتے ہیں ان سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ اب مزید ان کو شہرت نہ دلوائیں، مزید ان کو اٹینشن نہ دیں، مزید ان کے اوپر جو ہے نا ویڈیوز اور نیوز اور تبصرے اور یہ سب ایک نئی سیلیبریٹی نہ تیار کریں۔ ان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے اور ہم سب کے لیے بھی فائدہ ہے۔ دس از اے میسج فار آل آف اس۔ یاد رکھیں، جتنی ایک خاتون کی عزت ہوتی ہے اتنی عزت ایک مرد کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک خاتون کی پرائیویٹ ویڈیوز نکالنا اخلاقی جرم ہے، قانونی جرم ہے، تو ایک مرد کی پرائیویٹ ویڈیوز نکالنا بھی اخلاقی اور قانونی جرم ہے، قابل سزا ہے۔ مگر چونکہ عامر بھائی نے کہا اس کو معاف کر دیں، میں بھی معاف کرتا ہوں، اللہ کرے اللہ بھی انہیں معاف کر دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ مگر آپ سب کو اگر چاہیے نا اپنی معافی، کیونکہ ہم سب ذمہ دار ہیں، وہ سب، میں نہیں، وہ سب لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ملائننگ کیمپین کے اندر، ایک کسی کو بدنام کرنے کی کیمپین میں جو شامل ہوئے، سب اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور مزید اس چیز کو ہوا نہ دیں۔ ان کے جو آ رہے ہیں نا تازہ میسیجز، اگنور ایوری تھنگ، لیٹ اٹ بی سیٹلڈ، فیملیز کے درمیان سیٹل ہونے دیں۔ یہ پبلک ایشو نہیں ہے، یہ پرائیویٹ میٹر ہے، اس کو اب پرائیویسی میں واپس لے کے جائیں۔ اور ان کے دوست سوشل میڈیا پہ، وسیم بادامی جیسے ایسے بڑے بڑے لوگ، ٹی وی اینکر، سب سے میری درخواست ہے، پلیز ہیلپ دس آن دس مشن۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اور قرآن پاک کی آیت پہ بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے پوری امید ہے، آیت نمبر 102 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو وہ شعر بتاتا چلوں جو میں نے کہا تھا، میں ان کی میموری میں آپ کو بتا کے جاؤں گا تاکہ ان کا سارا مدعا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی کر نہیں کسی نے کہا ہے، شاعر نے، کوئی کر نہیں رہا تھا میرے درد کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کر دکھانا پڑا مجھے۔ یہ ہے معاملہ، اور قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ کہتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آخر میں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جن کے اعمال میں بہت نیکیاں بھی تھیں اور آخر میں کچھ غلطیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے، یقیناً قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی توبہ قبول کر لے گا، انہیں معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت پہ ہم ختم کرتے ہیں سورۃ توبہ، آیت نمبر 102۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی فیملی کو صبر دے، سب کو ہدایت دے، جس سے بھی غلطیاں ہوئی ان کے معاملے میں، ان کے سمیت سب کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔